آپ نے کہا ہے کہ 6 مہینے کی یہ کوalition ہے اور ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو یہ تو تھریٹ نہ ہوا ہے گورنر کی طرف سے؟ یہ عمران خان کہتا تھا کہ باری ہے نا، باری لگ رہی ہے، اس دفعہ آپ کی باری نہیں تھی؟ جو جیتتا ہے وہی آتا ہے، تو نون لیگ کی سیٹیں ہم سے زیادہ تھی تو انہوں نے ہی آنا تھا۔ پچھلا ٹینیور تھا پنجاب کا، اس کے مقابلے میں مریم کی پرفارمنس کو ریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ریٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ریٹ تو ہوگا الیکشن میں، عوام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو گنجائش مل سکتی ہے یہاں پر پنجاب میں؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اس الیکشن کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرتی تو ملک تو بالکل ایک خدا نہ خواستہ کھائی کے کنارے پہ کھڑا تھا، ڈیفالٹ کا شور تھا، کوئی حالات ہی نہیں تھے۔ ایک تو عمران خان کے حوالے سے سر جی ٹھیک ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا ان کے ساتھ۔ آپ بھی خان کو کاپی کر رہے ہیں، اسلامی ٹچ نہیں ہے، اس کو کس طرح کلیریفائی کریں گے؟ اور یہ میری جو تصویر ہے نا، یہ آپ دیکھیں نا، آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 100 روپے کی تصویر، اور یہ ہے 99 دانوں والی۔ خان صاحب کی تھی 33 دانوں والی یا 30 دانوں والی، اور وہ تھی کوئی 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی۔ ابھی منسٹرز واک کرنے آتے ہیں، بزدار آیا کرتا تھا ادھر واک کرنے، سوئمنگ پول شول یا بڑی چیزیں ہوتی تھی۔ وہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ سوئمنگ پول سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ ابھی ایس آئی ایف سی چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی وزٹس اور سارا فوج کا جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اس سے مطمئن ہے آپ؟ ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد چیزیں بڑی سٹیم لائن ہوئی ہیں، بہت اچھا اقدام ہے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس پہ جو ہے ایک سرونگ جنرل بٹھا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا طبیعت شکر، ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ، سب صحیح جا رہا ہے ماشاء اللہ؟ شکر الحمدللہ، مالک کا کرم۔ کیسی چل رہی ہے سر پنجاب کی گورنمنٹ؟ پر ٹھیک چل رہی ہے، لگے ہوئے ہیں سارے، اچھا، تو اپنی محنت کرنی ہے۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 2-3 دن پہلے آپ نے ڈان نیوز پہ ایک انٹرویو دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ 6 مہینے کی یہ کوalition ہے اور ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو یہ تو تھریٹ نہ ہوا ہے گورنر کی طرف سے؟ یہ بیان ہوا پارٹنر، وہاں تو بڑی جپیاں پپیاں لگ رہی ہیں اوپر وفاق میں، اور آپ یہ بات کریں؟ نہیں، جو جفیاں پپیاں لگ رہی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پوری کوشش ہے، سر لیکن تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ جو ہماری لیڈرشپ کے جب بلاول صاحب بھی بولتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں، پھر اس کو اگر نہیں دیکھا جائے گا تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بہتر تو یہ ہے نا، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو اپنے پروں کے نیچے لے کے چلائے آگے۔ اور کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن کی پرائم منسٹر پہ، یہاں پہ چیف منسٹر پہ، صوبوں میں چیف منسٹر صاحبان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا اسی درگزر کرنا پڑتا ہے۔ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اسے بہت ساری چیزیں چھوڑ کے بھی جو ہے چھوٹوں کو جو ہے پیار محبت دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ پیپلز پارٹی چھوٹی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، ہم چھوٹے اس لحاظ سے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ہم ان کی سپورٹ میں ہیں، تو جو سپورٹ میں ہیں ان کا پھر خیال رکھنا ہے۔ اس دفعہ آپ کی باری نہیں تھی؟ جو باری عمران خان کہتا تھا کہ باری ہے نا، باری لگ رہی ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے ٹینور پورا کیا، اس دفعہ بلاول کی باری ہونی تھی آپ دیکھیں کی۔ وہ اپنا عمران خان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، عوام کا ہوتا ہے کہ عوام جس کو پسند کرے، جو جیتتا ہے وہی آتا ہے، تو نون لیگ کی سیٹیں ہم سے زیادہ تھی تو انہوں نے ہی آنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈرائیونگ سیٹ اگر ان کے پاس ہے تو آپ پھر جہاز والا ڈرائیونگ سیٹ رکھتے ہیں نا، کو پائلٹ بن جاتے ہیں، آپ کو پائلٹ کیوں نہیں اس دفعہ بنے؟ نہیں، کو پائلٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ فائدہ تو سٹیئرنگ جو ہے وہ تو پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، کو پائلٹ تو بس صرف اسسٹ کرتا ہے، تو اسسٹ تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں انہیں۔ صحیح ہم ہے۔ اگر اس سیٹ پہ نہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ پائلٹ کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کان میں انہیں بتا رہے ہیں، انہیں پورا اسسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، صحیح ہو۔ تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی کر رہے ہیں اسسٹ؟ ان کو بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑی اسسٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ جو اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی، سر تو اس پہ مثبت پازیٹیو تنقید کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے ٹائم ہو، وہ اپنی ان چیزوں کو ریکنسیڈر کر سکیں، دوبارہ اس پہ بات چیت کر سکیں، دوبارہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ پچھلے تو اس سے بڑھ کے اور اسسٹنٹ آپ بتائیں نا کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں سر، آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو پچھلا ٹینیور تھا پنجاب کا گورنمنٹ، مطلب جس میں بزدار کہہ لیں، اس کے مقابلے میں مریم کی پرفارمنس کو ریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ریٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ریٹ تو ہوگا الیکشن میں، عوام کریں گے۔ میں اگر ریٹ جو مرضی کروں، میں تو کولیشن پارٹنر ہوں، میں تو پھر کہوں گا سارا ٹھیک ہے، تو میرے کہنے سے سارا ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، اور میں کہوں کہ
سارا خراب ہے تو میرے کہنے سے سارا خراب بھی نہیں ہو سکتا. اور سیاست دان کا جو ہوتا ہے نا اس کا رزلٹ وہ الیکشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک سر. تو ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ تو پھر رزلٹ پہ ہی ہوگا. یہ جتنی ناجائز تجاوزات ختم کر رہی ہیں, بہت سارے پروگرامز آ رہے ہیں, یہ ابھی ہارس کیٹل شو ہوا, اس طرح کی چیزیں رونق لوگ کہہ رہے ہیں بحال ہو گئی ہیں, تو یہ تھریٹ ٹو جسٹ پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی کو بھی ہے؟ دیکھیں تھریٹ کی تو بات ہی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں, انہوں نے ڈلیور کرنا ہے. اگر ڈلیور نہیں کریں گے تو تھریٹ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, نقصان ان کا جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے نقصان اس کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی یہ جو سیٹ ہے اس کو دوبارہ ری گین کرنا ہے سر, اور اس کے لیے انہیں محنت کی ضرورت ہے. یہ ساری جو وہ کر رہی ہیں اس کے لیے وہ یقیناً اچھا کر رہی ہوں گی اور یقیناً اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کرنا ہے اپنی اس جو گورنمنٹ ہے اس کو اگلی باری میں پھر اس کو اپنی سیٹ کو گین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے تھریٹ کسی کو بھی ہو, تھریٹ ایشو نہیں رکھتا. ایشو یہ رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کرنا ہے, اور اپنے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. پیپلز پارٹی کو گنجائش مل سکتی ہے یہاں پر پنجاب میں؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی گنجائش ہے اور یہ ٹائم ہے, بڑی سپیس ہے. اور پیپلز پارٹی اب یہ کہے کہ ہمیں نون لیگ جو ہے وہ دے, پی ٹی آئی دے, فلانا دے, تو مانگے سے کیا ملتا ہے؟ اپنی ہمت سے ملتا ہے. اگر ہم اپنا سپیس لینا چاہتے ہیں, جگہ اپنی دوبارہ واپس کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم نے محنت کرنی ہے. جس طرح بھی آپ پنجاب گورنمنٹ کا کہہ رہے تھے کہ اس کا تھریٹ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نہیں, انہوں نے اپنے لیے محنت کرنی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے لیے ہمیں کسی سے سپیس مانگنے کی, اگر ہم مانگتے رہیں گے کہ فلانا ہمیں سپیس دے, تو پھر تو میرا خیال ہے اس سپیس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, نہ وہ ملے گی. ہم اپنی ہمت کریں, اپنی محنت کریں, اپنے پچھلے جو غلطیاں ہیں ان پہ سبق سیکھیں, ان کے لیے بہتر پالیسیز بنائیں, بہتر طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کریں, تو سپیس انشاءاللہ مل جائے گی. بڑی سپیس ہے. ویری کوئک سر, یہ پنجاب میں کیا کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے 2 دفعہ اقتدار میں, یا اقتدار تو دور کی بات ہے, سیٹیں بہت کم ہو گئیں؟ دیکھیں سب سے بڑی غلطی تو یہ غلطی کہیں یا جو بھی کہیں, پالیسی ڈیسیجن جو تھا ایک ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ ہم اور نون لیگ جو ہے 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور ہمارے اپنے نظریات, اپنی سوچ, اپنے ورکر, ایک لیفٹ ایک رائٹ, ایک بہت ساری چیزیں ہیں. دریا کے 2 دوسرے کنارے ہیں. ساری پالیٹکس ہماری ایک دوسرے کے خلاف رہی. جب ہم اکٹھے بیٹھے تو ہمارا ورکر جو ہے اس نے اس کو پسند نہیں کیا. نون لیگ کے ورکر نے عوام نے نون لیگ کے لیے ورکر نے اس لیے پسند کیا کہ وہ گورنمنٹ میں تھے, ہم سپورٹ میں تھے, اور ہم صرف جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, ہم کسی کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تو نون لیگ کو اس کا نقصان نہیں ہوا, ہمیں نقصان ہوا. ہمارا جو پارٹی ڈیمیج ہوئی پنجاب میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو ہم اکٹھے بیٹھے. اور اس میں یہ ہے کہ مجبوری ہے, کیا کریں. اگر نون لیگ کو سپورٹ نہ کریں تو خدا نخواستہ اپنے ملک کو اس طرف لے جائیں کہ جہاں سے پھر واپسی ممکن نہ ہو سکے. اس الیکشن کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرتی تو ملک تو بالکل ایک خدا نخواستہ کھائی کے کنارے پہ کھڑا تھا, ڈیفالٹ کا شور تھا, کوئی حالات ہی نہیں تھے. تو آج تو اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم اس چیز سے ہم نکل آئے, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو پیپلز پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہی فرق ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتی ہے, ذاتی انٹرسٹ کو نہیں دیکھتی, چاہے اس کے لیے نقصان بھی ہو. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پارٹی انٹرسٹ کو, سیاسی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں, اس میں تو کوئی نہیں. اگر یہی ہمیں آپ اس طرح ہماری پوزیشن ہو تو ہمیں نون لیگ نہ سپورٹ کرے. آپ کے سامنے ہے, اس کی کیا 8 میں نون لیگ نے ہمیں سپورٹ کیا, صحیح, اور 3 مہینے بعد انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے اور ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ سپورٹ تھی یا آپ کو نہیں بھولا؟ یہ کیا تھا آپ کے جو بڑے لیڈرز ہیں. دیکھیں ہمیں تو بھول ہے, تو تب ہی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا. اگر ہم وہ اپنے ذہن میں رکھتے اور پرانی سوال ہے نا سر کہ وفاقی کوئی وزراء, کوئی ایم این اے اور ایون بلاول صاحب, زرداری صاحب, دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اگینسٹ
مسلم لیگ نون یا جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اس کی پرسنل وجہ کیا ہے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے گورنر پنجاب. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, اس کی ایک پرسنل وجہ تو یہ ہے کہ میں جالا ہوں پیپلز پارٹی. اچھا تو میں نے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی دیکھی نہیں ہے. صحیح ہے. اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس صورتحال میں ہو. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پیپلز پارٹی سے میں نے سٹارٹ کیا, آج تک میں 97 سے 2002 سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی, میں نے کوئی دوسری پارٹی دیکھی نہیں ہے. صحیح. تو میرا اپنا گھر ہے, میں یہ چاہوں گا کہ میرا گھر ٹھیک ہو, میں چاہوں گا کہ میرے گھر کے بنیرے اونچے ہوں, میں چاہوں گا کہ میرے گھر پہ لگا ہوا پرچم بلند ہو, میں کسی دوسرے کی طرف کیوں دیکھوں؟ تو ظاہر ہے اس کی تو مجھے گھر کا والد جو ہے وہ دیکھ لے تو اس کے دیکھیں نا, والد کو اگر میرے سے ناراضگی ہو کہ میرا بیٹا اپنے گھر کو اچھا کرنے کے لیے غلط کر رہا ہے, تو والد میری چھنڈ پریڈ کرے, مجھے کہے تو کیوں کر رہا ہے, چپ کر جا. صحیح ہے. تو اب یعنی وہ آپ کو روک نہیں رہے. اب جو جیالہ ہوتا ہے نا وہ رہ نہیں سکتا. میں تو ایشوز پہ بولتا ہوں نا. دیکھیں ایشوز پہ بولتے ہیں. اگر میں کوئی غلط کر رہا ہوں, میں نے کئی دفعہ کہا میرے سامنے آ کے مجھے غلط ثابت کر دیں. میں نے کوئی پنجاب گورنمنٹ پہ تنقید کی اور وہ بنتی نہیں تھی, وہ تنقید برائے تنقید تھی. مجھے کوئی آ کے سامنے ثابت کر دے کہ فلاں ٹائم آپ نے یہ بات کی اور یہ تو سراسر تھی غلط, تو وہ جو ہے نا وہ تنقید کو برا منانا مناسب بات نہیں ہے, وہ ان کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. یہ اگر ڈلیور کریں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری ہمارے لیے بھی ہوگی, اور یہ نہیں کریں گے تو اس کی خرابی ہمارے لیے بھی ہوگی. سر نیکسٹ ویری کوئک, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کافی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, 2 پارٹ ہیں بس. ایک تو عمران خان کے حوالے سے سر جی ٹھیک ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا ان کے ساتھ, اور بالکل ٹھیک ہوا. ایک چیز جو ہے, جو مرضی کوئی کہتا رہے, دیکھیں نا 9 مئی کے حوالے سے بھی ہم میڈ ان پاکستان لوگ ہیں, پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں سامنے آپ جو مرضی کہتے رہے نا کہ جی خان صاحب کو پتہ نہیں تھا, فلاں صاحب کو, سارا پری پلان تھا. ایک چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, اور یہ جو جس میں انہیں سزا ہوئی یہ بھی بالکل سیدھا سادہ ایک کیس ہے کہ ایک چیز آئین اور قانون کے اندر آپ کو ایک چیز ملی ہے, دی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر کوئی تحفہ ملتا ہے جی سر, وہ آپ توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں. اس کی قیمت ایک طریقہ کار ہے, اپنا وفاقی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ کا غالباً ڈی جی لیول کا بندہ ہوتا ہے, وہ اس کی ویلیو کرتے ہیں کہ یہ اتنے کا ہے, 20% میں آپ اسے لے سکتے ہیں. صحیح. یہاں تک تو چیز ہو گئی ٹھیک. لیکن وہ جو 20% جس میں آپ نے وہ لینا ہے, خریدنا ہے, وہ آپ کا ڈکلیئرڈ اور وائٹ منی ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو وہ تو کسی جگہ شو ہی نہیں ہے کہ ان کا وائٹ منی کہاں سے آئی اور کدھر دی. یہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. تو اس میں انہیں سزا تو ہونی تھی. آپ اس کو جس طرح مرضی لے جائیں, ہر بندے کی اپنی. اور ایک وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس, 190 ملین پاؤنڈ جو باہر سے آئے وہ, ہاں وہ ابھی یعنی 190 ملین میں ہوئی ہے. اس میں دوسرا 190 ملین والا دیکھیں نا, وہ سپریم کورٹ میں آئے جی, وہاں سے جس پہ جرمانہ انہوں نے کر کے بھیجا اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, وہ اسی کو واپس دے دیے گئے. ہاں جی, یہ کوئی بنتا ہے؟ اور سب سے بڑے آنیسٹ آپ ہیں, کرپٹ تو ہم ہیں, چور تو ہمیں بنائی رکھا ہے, نون لیگ چور ہے, پیپلز پارٹی چور ہے, یہ لٹ گئے, پٹ گئے, کھا گئے. اسی تو بہت پاک صاف ہاں. اور بند لفافوں میں کیبنٹ سے اس کا ڈیسیجن لیا. ایسے کہاں ہوتا ہے؟ دوسروں پہ تنقید کرتے رہے کہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے, اس پہ جاتا ہے. خود بنی گالا سے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے. 50 روپے پر لیٹر. ہاں 50 روپے پر لیٹر پہ. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ دوسرے پہ آپ کرتے ہیں. پہلے اب میں یہاں گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں, جی, جیسے آپ نے کہا چلے میں پنجاب گورنمنٹ پہ کوئی تنقید کرتا ہوں, پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں نا. جو ان کو میں تنقید کر رہا ہوں, میں کہوں کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ جہاز استعمال کر رہی ہے, اور وہ ایک دفعہ دن میں کرے, خود 2 دفعہ جاؤں, تو میری تنقید ان پہ تو نہیں بنتی. تو خان صاحب جو کچھ بھی کرتے رہے, بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں, لوگوں کے دکھتی رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. ہمارے لوگوں کا یہ ہے, محب وطن ہے, ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک ٹھیک ہو. ہم سے ان 77 سالوں میں نہیں ٹھیک ہو سکا, ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. تو ایک چانس انہیں ملا کہ انہوں نے زبانی ان بات چیت سے لوگوں کو, لوگوں کی اس دکھتی راگ کو پکڑا, لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. لیکن اصل میں حقیقت تو خان صاحب کی بالکل الٹ ہے. صحیح. اچھا, خان صاحب سے یاد آیا ایک پرسنل کویشچن ہے. ماشاءاللہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں,
لوگ آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, اس میں کامنٹس بھی آ رہے تھے کہ آپ بھی خان کو کاپی کر رہے ہیں, اسلامی ٹچ نہیں ہے, اس کو کس طرح کلیریفائی کریں گے؟ دیکھیں یا اللہ کا نام تو لے رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس لیکن پہ. بات یہ نا, میں خان کو کاپی بالکل نہیں کر رہا. میں تو پچھلے غالباً 10 سال سے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں, اور یہ میری جو تسبیح ہے نا, یہ آپ دیکھیں نا, آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ 100 روپے کی تسبیح ہے کیا؟ یا 150 کی ہوگی. اچھا, اور خان, اور یہ ہے 99 دانوں والی. صحیح. خان صاحب کی تھی 33 دانوں والی یا 30 دانوں والی, اچھا اور وہ تھی کوئی 5 لاکھ کی, 10 لاکھ کی. اچھا, ہاں چیک کر لینا اس کو. اور خان صاحب اس کو, میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں, کچھ بھی پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھتے نہیں تھے, وہ صرف اس کو یوں یوں انگلیاں پھیرتے تھے. آپ کے سامنے دیکھ لیں اس میں. تو میری مجبوری ہے کہ میں سارا ٹائم کام میں لگا رہتا ہوں, تو اللہ کی تسبیح تو بیان یہ کرنی ہے, تو بہت اچھی عادت. بیٹھ کے بھی کرنی ہے, کھڑے ہو کے بھی کرنی ہے, لیٹ کے بھی کرنی ہے. اللہ نے خود یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے, تو میں اس کی تسبیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے خان صاحب سے کوئی میں ہوں ہی نہیں, میں ان سے متاثر نہیں ہوں, نہیں متاثر. اور میرا اللہ گواہ ہے, میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا. صحیح. بالکل. اور مجھے موقع بھی ملے, مجھے انہوں نے آفر بھی کی, میرے لیے انتظار بھی کرتے رہی بنی گالا میں ہوں. اچھا. میں نہیں گیا, میرے لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ میں ایمانداری سے انہیں لیڈر نہیں سمجھتا. میری غلطی ہوگی, شاید وہ ہوں گے, بہت بڑے لیڈر ہوں گے, لیکن میں کبھی بھی نہیں ہوا ان سے, میں متاثر نہیں ہوا. اور زندگی میں نے کبھی کسی کو کاپی بھی نہیں کیا. یہ اللہ کی تسبیح ہے, 150 کی تسبیح ہے. مجھے آ کے یہاں پہ دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو میرے پاس آنے والے ہیں, وہ اس چیز کے گواہ ہیں. میں شکریہ کے ساتھ ان کو واپس کر دیتا ہوں کہ جب میں نے پڑھنی یہ والی تسبیح ہے, تو آپ مجھے اپنی کیوں دیتے ہیں؟ بڑی مہنگی قیمتی تصویر. مہنگی پتھر وغیرہ نہیں جی, یہ آپ کے لیے. ان کی محبت ہے, لوگوں کی مہربانی ہے, لیکن میں نہیں لیتا. اور جب یہ اس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا, تو اسی طرح کی لکڑی کی تسبیح پھر اور لیں گے. کیا بات ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں سر جی, ایک نا جو آپ کے ساتھ ہی صوبہ ہے سندھ, جہاں پر آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پہ ایک گورنر سندھ ہے ٹسوری صاحب, انہوں نے گھنٹی بھی لگائی ہوئی ہے, دیوان عام خاص کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہاں پر کیا ماحول ہے؟ یہ یونیورسٹی بننی تھی, مطلب بنا دیں, کچھ نہ کچھ تو بنا دیں. دیکھیں وہ نا ٹسوری صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا, بڑی محنت کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. چلیں, لوگوں کو نظر بھی آ گیا ہے, آ رہا ہے, لگے رہتے ہیں, بڑی بات ہے. میں نے گھنٹی کوئی نہیں لگائی ہوئی, کیونکہ یہاں پہ گھنٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دروازے دونوں کھلے ہیں, شملہ پہاڑی والا بھی اور مال روڈ والا بھی. 1 بجے کے بعد جس کی مرضی ہے دروازے پہ آئے اور اندر آ جائے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, نیچے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. جی میں نے دیکھا. اور ہمارے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی سپیس ہے اپنا ہمارے پاس بیٹھنے کی, یہ ساری بھر جاتی ہے اور لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. اور میں ویسے, مجھے اس میں یہ نہیں ہے میں یہاں پہ آیا ہوں, میں جہاں بھی رہا ہوں لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں اوورسیز یونیورسٹی میں ایڈوائزر تھا, اختیار بھی کوئی نہیں تھا. جی آپ پچھلے جس سے مرضی پوچھ لیں. جی مجھے پتا. 9ویں منزل پہ میں تھا, نیچے سب منسٹر کے تھے, کسی سے پوچھ لیں. لوگ اوپر جاتے تھے, نامہ اوپر بھرا ہوتا تھا, اس پہ اندر 5-7 کمرے تھے, وہ بھی بھرے ہوتے تھے, اور باہر بھی سارا پیک ہوتا تھا. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اب نامے پہ جب یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہی بیٹھے گا, باقی کوئی جا نہیں سکتا. یعنی عوامی گورنر. تو اللہ کا شکر ہے, میں زندگی میں اپوزیشن میں بھی رہا. پرویز مشرف کی اپوزیشن اٹک میں بڑی مشکل تھی اس ٹائم, اپوزیشن کاٹنی, بڑے جھوٹی ایف آئی آریں اور بہت رگڑا تھا, اور کسی بندے کے لیے وہاں سروائیو کرنا مشکل تھا. لیکن میری سیاست شروع کی اس سے پہلے سے یہ روٹین ہے, صبح 9-9:30 میں ڈیرے پہ آتا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی میں ڈیرے پہ آتا تھا تو 50-100-150 بندہ بیٹھا ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے. تو یہ میرے میں اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ میں جاتا ہوں وہاں میلے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی میلہ لگا ہوا ہے. میلہ لگا ہوا ہے, جس سے آپ مجھ سے اسلام آباد ایک دفعہ میری لیڈرشپ نے کوئی بات کی, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی میرے سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, میرے سے کیوں پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اچانک سے آئیں ادھر, تو اصل بات تو وہ ہوگی کہ جب اچانک سے آپ مجھے بتا کے, آپ جیسے ہیں آپ بتا کے آئیں گے تو میں آگے ارینج کر لوں گا. جی جب بغیر بتائیں سرپرائز وزٹ کریں, سرپرائز وزٹ پہ جو میرے پلے ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا یہ جو میں یونیورسٹی, تو آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سرپرائز وزٹ ہمارے پاس کیا کریں. میں کروں گا سر, انشاءاللہ میں دیکھوں گا. اچھا یہ جو یونیورسٹی والا پلان تھا, لاسٹ کویشچن 2 رہ گئے بس, یہ ٹھیک تھا, ہونا چاہیے کہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا, پھر دیواریں گرا دیں, پھر وہ سارا پچھلے ٹیرور میں آپ نے دیکھ لیا ہے,
یہ غلط آئیڈیا تھا کیا تھا؟ دیکھیں دیواریں گری نا، ہاں جی دیواریں گری، گرانے پہ بھی خرچہ ہوا، ہاں پھر بنانے پہ بھی خرچہ ہوا. ہو گیا تھا. ہاں کھایا پوا کچھ نہیں تھے، سارا ہضم. ابھی دیکھیں بات یہ ہے نا، یونیورسٹی آپ نے بنانی ہے تو یونیورسٹی بنانے کے لیے ملک میں جگہ کم پڑ گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے صدر ہاؤس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو، یہ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے، جی آپ کا فیس ہے. ابھی آپ نے ایک وہ پیمفلٹ بھی بنوایا، وہ بھی میں نے دیکھا ہاں ہے، اس جی پہ ہسٹری ساری. ہسٹری. اور اس کو دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ایک پرائیڈ ہے. اور آپ کہیں کہ اس سے اٹھا کے تو گورنر کو کسی کھڈی میں بند کر دیں اور پھر جو لوگ باہر سے آئے انہیں ادھر بٹھائیں تو کیا وہ میسج اچھا جائے گا؟ اور اگر آپ یہ صرف جو جیسے میں نے کہا نا لوگوں کو اس کو کرنے کے لیے، خان صاحب نے 4.25 سال میں گورنر ہاؤس، صدر، وزیر اعظم، اس کو تو چھوڑیں، کتنی یونیورسٹیاں بنائیں یہی بتا دیں. القادر بنائی ہے وہ کرپشن کے وہ بھی پیسے سے. زمین ہی آگے پیچھے ہوئی ہے نا، کرپشن کے وہاں پیسے بنا سے. تو کچھ بھی نہیں ہاں ہے جی پھر بھی. تو یونیورسٹی اگر بنانے کی نیت ہو تو بہت ساری جگہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. صحیح. اور میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا. اب جیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں 8 بھینسیں آپ نے بیچ دی جی 18-19 لاکھ کی، تو صحیح میں یہ کہتا ہوں دعوے سے صحیح. کوئی بندہ چیک کر لے کہ گورنر اس پرائم منسٹر ہاؤس کا سال کا دودھ کا بل کتنا ہے. وہ زیادہ ہو جائے گا، وہی نا، ڈبل خرچہ کر دیا. ہاں ڈبل کر دیا. اور یہ ایک کہ جی میں نے بھینسیں بیچ دی. کٹے پالنا شروع. اچھا مجھے یہ بتائے، یہ ابھی منسٹرز واک کرنے آتے ہیں؟ بزدار آیا کرتا تھا ادھر واک کرنے، سوئمنگ پول شول یا بڑی چیزیں ہوتی تھی. نہیں منسٹر میرے پاس آتے رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اسلام دعا عزت احترام ایک رشتہ ہے. اور ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. دروازے تو کیوں نہیں جی، وہ ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، سارے سب کے لیے کھلے ہیں. اور وہ بزدار صاحب والا کام نہیں ہے. وہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ سوئمنگ پول سے نکلتے ہی نہیں تھے، اچھا. وہ واک سے زیادہ سوئمنگ ہی کرتے تھے. ابھی بھی آج کل ان کی میں تصویریں دیکھتا ہوں، سمندر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں ڈھولا والے گانے لگا کے. صحیح بات ہے. دیکھیں ان کے ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں آپ. بس پھر انہیں پانی سے محبت ہے. ہاں پانی سے محبت ہے. اچھا سر، گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر آپ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ اصلاح کے لیے. لاسٹ کویشچن ہے، جو ابھی ایس آئی ایف سی، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی وزٹس اور سارا فوج کا جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ میں نہ خوشامد کرتا ہوں نہ جھوٹ بولتا ہوں. صحیح. یہ میرا اپنا ملک ہے، میں نے اس میں رہنا ہے اور اسی میں نے دفن ہونا ہے. میری اولاد نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، اسی میں دفن ہونا ہے. میں جانا چاہوں، میرے کوئی اللہ کا کرم ہے، کوئی کمی نہیں ہے، میرے باپ دادا کے اتنا کچھ ہے کہ میں کسی بھی ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتا ہوں. اچھا. لیکن جب میں نے رہنا ادھر ہے، دفن اس میں ہونا ہے، تو میری بڑی شدید خواہش ہے کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ ملک ٹھیک ہو جائے اور یہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جس کے لیے یہ بنا ہے. مجھے اس کی تکلیف ہے. تکلیف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے بڑے انعام دیے ہوئے ہیں اس کو. دیکھیں ابھی جیسے تھر کول ہے، 300 سال کی آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. صحیح. 300 سال کی. صحیح. ریکوڈیک ہے، وہاں سے وہ کچھ ہے کہ آپ کو یہ کشکول لے کے ضروری ہی نہیں کسی جگہ جائے. صحیح. ہر ایسی چیزیں ہیں. ابھی یورینیم ہے جی ڈی جی خان ساری وہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ دے دی. جی بالکل. ابھی ایک اور مجھے کوئی پتہ لگا، پوری طرح یاد نہیں، ایسی دھات ہے جو بڑی قیمتی ہے اور بہت کم ہے اور بڑی اہم جگہوں پہ استعمال ہے، وہ یہاں سے نکل پڑی پاکستان سے. جی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ہر سال 2 سال بعد ہم کشکول لے کے تو بھاگ رہے ہیں ایک کے پاس دوسرے کے پاس. جی ایسے. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. ہم سے مراد پولیٹیکل لیڈرشپ. پولیٹیکل لیڈرشپ. صحیح. میں اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح. اپنی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے. میں نے اوورسیز منسٹری میں ٹل پٹے پورا میرا زور تھا. باہر سے اگر کوئی انویسٹر آتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو پاکستانی چاہے باہر کو، آپ جو مرضی کر لیں، وہ لے کے آ رہا ہے یہاں پہ، وہ یہاں کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا سسٹم اتنا پیچیدہ اور مسخ شدہ تھا کہ ایک گھگی اس پہ ڈال دیتے تھے، وہ بیچارہ ذلیل و خوار ہو کے پھر چاہے اس کے بیک پہ منسٹر ہے چاہے پرائم منسٹر ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے واپس چلا جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ
میری تو خواہش تھی لیکن مجھے SIFC کے آنے کے بعد چیزیں بڑی سٹیم لائن ہوئی ہیں. اب کم از کم 1 ونڈو آپریشن ہے, 2 4 10 دنوں میں لوگوں کو گو تھرو مل جاتا ہے. جو آنا چاہتا ہے وہ آ کے یہاں اپنا کام کر سکتا ہے. بہت اچھا اقدام ہے. اور وہ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس پہ جو ہے ایک سرونگ جرنل بٹھا دیا ہے کہ ہمارے بابوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ دوسرے بابوں کو, ہاں دوسرے وہ یہ جو فیلوں پہ ہم نے جمع تفریق کرنی ہوتی ہے, ہاں ایک کیڑا ہم ڈال دیتے ہیں پھر وہ کیڑا نکلتا ہی نہیں ہے اس فیل سے, صحیح ہے, اور بندہ تھک جاتا ہے. بندہ تھک جاتا ہے. اور دیکھیں نا, آپ میرے گھر میں آ رہے ہیں, میرے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں میری بہتری کے لیے, جی سر, میں کہوں نہیں اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے پہلے تو اس چیز کے مجھے پوری میں یہ کروں گا وہ کروں گا, یہ کہاں سے لائے ہیں, کن پیسوں سے لائے ہیں, کدھر لے کے آئے ہیں, اس کو یہاں کیوں لا رہے ہیں. تو میں جب 10 سوال کروں گا تو آپ کہیں گے بھائی جان میں تو آپ کی بہتری کے لیے آیا تھا, تو آپ کی مہربانی میں جا رہا ہوں. تو پہلے ہمارا سسٹم یہ تھا, اس سے چیزیں اب بہتر ہوئی. ابھی مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی, بڑی خوشی ہوئی, کچھ امید لگی کہ اگر اسی طرح چیزیں آرمی چیف صاحب کی مداخلت سے چلتی رہیں تو یقیناً ہم بہت اچھی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. میں ریکوڈیک کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلے اپنا رونا رویا کہ افتخار چودھری صاحب نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو بربادی کی ملک کی, ہاں جی, اور ہیرو بھی بنے رہے, صحیح, اور اس کی وجہ سے ایک اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا سر. اور یہ بھی بڑی نالاکی ہے کہ ہم اتنے ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نہیں کہ ہم خود نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہم ڈرلنگ کر رہے ہیں زمین کے 16,000 نیچے 18,000 نیچے جا کے ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ مائننگ نہیں کر سکتے. لیکن ایک سازش کے تحت ابھی جو یہ بن گیا, اس پہ کینیڈا کی وہ کمپنی ہے جس کے ساتھ ہوا, ساتھ PPL اور OGDCL کو بھی شامل کر دیا گیا. اور یہ ہمارے جو دوسرے ہیں, یہ بڑا تھکا ہوا ہمارا محکمہ ہے PTDC, جی, ہاں ان کے ساتھ تھا نا, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں نا, کرنا تو انہوں نے تھا نا جی. صحیح. تو ابھی ان کو OGDC اور ان سب کی سپورٹ مل رہی ہے, اور اتنا زبردست وہ سسٹم بن گیا ہے کہ اگلے 2-3 سال تک ریکوڈیک سے ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ والی اللہ کی امداد آنی شروع ہو جائے گی کہ جب کشکول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. اور وہ اس وجہ سے ہوا جب اس پہ آرمی چیف صاحب نے خود مداخلت کی اور خود ان چیزوں کو ٹھیک کیا. تو جو ایک تعریف بنتی ہے وہ بڑے کھلے دل سے کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ 4 سال 5 سال 10 سال میں انشاءاللہ ہم بہت اچھے مقام پہ پہنچیں. چلیں جی گورنر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پھلے پھولے, اور یہ جو دروازے ہیں آپ کے عوام کے لیے, اور سرپرائز وزٹ ہم جاری رکھیں گے سر. آپ جاری رکھیں گے, اور پھر وہ سرپرائز وزٹ میں فیل ہوا پھر بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے, اور اگر کچھ بہتری ہوئی تو وہ بھی بتانا ہے. سر بہت شکریہ گورنر صاحب.